الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب حدیث نمبر 2608 2608 عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون الرقوب فیکم قال قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الذي لم يقدم من ولده شيئا قال فما تعدون السرعة فيكم قال قلنا الذي لا يسرعه الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کیا، تم لوگ اپنے اندر رقوب یعنی بے اولاد کس کو شمار کرتے ہو؟ عبداللہ مسعود نے کہا، ہم نے جواب دیا، وہ شخص جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بے اولاد نہیں ہے، لیکن وہ آدمی ہے جس نے اپنی اولاد میں سے کسی کو آگے نہیں کیا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں مری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر تم لوگ اپنے اندر سرعا یعنی پہلوان کسے شمار کرتے ہو؟ ابن مسعود نے کہا، ہم نے عرض کیا وہ شخص ہے جس کو مرد پچھاڑ نہیں پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس کا مالک ہوتا ہے۔ اس حدیث میں کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی حقیقت بیان کی ہے کہ حقیقت میں کون شخص بے اولاد ہے اور حقیقت میں کون شخص پہلوان ہے جس کو دوسرے نہیں پچھاڑ پاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور سوال تعلیم کے طریقوں میں سے ہے۔ سوال کیا کہ تم لوگ اپنے اندر رقوب کسے شمار کرتے ہو، یعنی بے اولاد کسے کہتے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دے دیا کہ جو اس کا واضح معنی ہے، جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہی بے اولاد ہے۔ اور لغت میں اس شخص کو بھی رقوب کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی، جو بھی پیدا ہو مر جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ جواب دیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقوب یہ شخص نہیں ہے، رقوب وہ شخص ہے، بے اولاد وہ شخص ہے جس کی کوئی اولاد نہیں مری، جس کی سب اولاد زندہ ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اس شخص کی فضیلت ہے اور اس شخص کے لیے صبر کی تلقین ہے جس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے مر گئی، جس کے بچے اس کے سامنے وفات پا گئے، یہاں تک کہ کبھی اس کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی۔ حقیقت میں وہ بے اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد ہے۔ آخرت میں وہ اولاد والا نظر آئے گا، آخرت میں اس کی اولاد اس کے پاس آئے گی جو اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوگی، جو اس کے لیے نجات کا سامان ہوگی، جو اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہوگا۔ اس دن معلوم ہوگا کہ کون اولاد والا ہے، کون اولاد والا نہیں ہے۔ اس میں اس کے لیے صبر کی تلقین ہے اور اس میں اس کے لیے اس کی فضیلت ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ تم لوگ اپنے اندر سرعا کسے شمار کرتے ہو؟ سرعا پہلوان جس کو دوسرے پچھاڑ نہیں پاتے، بہت ہی طاقتور پہلوان جس کے اوپر دوسرے غالب نہیں آتے۔ صحابہ نے جواب دیا جو اس کا معنی ہے کہ وہ شخص جس کو دوسرے لوگ پچھاڑ نہیں پاتے ہیں، پٹک نہیں پاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے، شکست کھا جاتے اور وہ غالب آ جاتا ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حقیقت میں سرعا
جانباز پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں ہوتا ہے، غصے کے وقت اپنے نفس کا مالک ہوتا ہے۔ غصہ ہو بھی جائے تو اپنا اختیار نہیں کھوتا، اپنی عقل کو نہیں کھوتا، اپنے نفس کا مالک ہوتا ہے، صحیح تصرف کرتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم وہ جانباز پہلوان بنیں کہ اگر غصہ بھی آئے تو اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اپنا عمل صحیح رکھیں، اپنا تصرف صحیح رکھیں، غصے کے وقت کوئی ایسا عمل نہ کریں جو سنجیدگی کے وقت آدمی نہیں کرتا۔ پہلوان بنیں اور اسی وقت پہلوان بنیں گے جب غصے کے وقت اپنے کو کنٹرول کریں گے، ورنہ صرف طاقت سے آدمی پہلوان نہیں بنتا۔ حقیقت میں طاقتور وہ ہے جو غصے پر غالب آ جائے، جو غصے کی وجہ سے خسارے میں نہ پڑے، جو غصے کی وجہ سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ آخری مسئلہ یہ کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم جائزہ لیں کہ بے اولاد کون ہے اور پہلوان کون ہے۔ ہمارے گاؤں محلے میں جس کی ساری اولاد مر گئی یا جس کی کوئی اولاد تھی اور وہ مر گئی، حقیقت میں وہ بے اولاد نہیں ہے، اسے حقیر نہ سمجھیں، اس کا مذاق نہ بنائیں، اس کے بارے میں تان و تشنی نہ کریں، اس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہیں جو اس کے دل کو مجروح کرنے والی ہو۔ حقیقت میں وہ اولاد والا ہے، حقیقت میں وہ اولاد والا ہے۔ قیامت کے دن اس کی اولاد اس کے لیے باعث نجات ہوگی، باعث فضیلت ہوگی۔ ساری مخلوق کے سامنے اس کے بچے اس کے لیے نجات کا سامان بنیں گے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ہم میں سے پہلوان کون ہے اور کون پہلوان نہیں ہے۔ ہم پہلوانوں میں سے بنے، اللہ کے نزدیک پہلوان بنے کہ اللہ کے لیے غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے ہوں، اور اس کے لیے اپنے کو تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پر اپنی اولاد کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو نصیحت کرنے کی اور ان کو فضیلت بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر میں سے ہے، کہ جس کی وجہ سے آدمی خسارے سے نکل جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ عصر میں بیان کیا ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے، حق کی اور صبر کی، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، اور اس میں سے یہ ہے کہ غصے سے روکا جائے یا غصے کے وقت غلط عمل سے اور غلط قدم سے روکا جائے، اور اپنے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غصے کے وقت اپنے کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے، اور ہم میں سے جس کے اندر کمی ہے اس کی کمی کو دور کر دے، اس کی اصلاح فرما دے، اور جن کی بھی اولاد مر گئی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔